IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ عنوان فطرہ کے احکام و مسائل۔ آئیے سنتے ہیں شیخ امجد محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وتقمة للمساکین۔ رواہ السنن ابو داؤد حدیث نمبر 1609، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1827۔ تمام طرح کی تعریف و توثیق و کبریائی و پاکی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کو تمام جہان کو پیدا کیا اور ہمیں افضل مخلوقات میں شمار کیا۔ بعد اس کے بے شمار درود و سلام اس نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے تمام انسانوں اور جناتوں کی رہنمائی و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے میرے خطبے کا عنوان ہے فطرہ کے احکام و مسائل، صدقہ فطر کے احکام و مسائل۔ فطرہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ فطرہ کہتے کسے ہیں؟ صدقہ فطر کا مطلب تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، معروف ہے، البتہ فطر فا کے کسرہ کے ساتھ، یعنی فطر کا معنی ہے چھوڑنا، پھاڑنا، روزہ افطار کرنا وغیرہ۔ اس سے مراد وہ صدقہ ہے جس کا سبب رمضان کے روزوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ رمضان کے اختتام پر یعنی اس کے ختم ہونے پر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور اسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام اسی لیے پڑا کیونکہ یہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور روزوں کے اختتام پر، روزوں کے ختم ہونے پر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر 2 ہجری میں فرض کیا گیا، اور یہ وہی سال ہے جسے ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ تو صدقہ فطر اس وقت فرض ہوا تھا جب روزے فرض ہوئے تھے 2 ہجری میں، اور جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا تو پہلے یہی فطرہ ہی فرض تھا، بعد میں زکوٰۃ بھی فرض ہوا تو فطرہ کی فرضیت بھی تب بھی ہے، وہ ساقط نہیں ہوئی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 ہجری ماہ رمضان میں عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر فرض ہوا، یعنی ماہ رمضان میں عید سے 2 دن پہلے 2 ہجری میں صدقہ فطر جو ہے وہ فرض کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کی فرضیت کی جو حکمت ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے۔
جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علی روایت، جو کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1609، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1827 میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ زکوٰۃ الفطری طہورۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ تاکہ روزے دار جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اس روزے کی حالت میں اگر ان سے کوئی لغو یا فحش باتیں ہو گئی ہوں تو ان سے پاک کرنے کے لیے ایک وجہ یہ بتائی، دوسری وجہ یہ بتائی وَتُقْمَةً لِلْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ دو وجہ ہے صدقہ فطر کو فرض کرنے کی۔ ایک تو آپ کے روزے کی حالت میں ایک انسان ہے، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، بہت ساری فحش باتیں یا لغو باتیں، غلط باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں، یا کوئی کام غلط ہو جاتا ہے، تو صدقہ فطر جب آپ ادا کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ جو آپ سے لغو یا فحش چیزیں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، اس سے آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے، آپ کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کوئی مسکین ایسا نہ رہ جائے جو رمضان کا تو روزہ بیچارہ رہے لیکن عید کے دن وہ اچھا کھا پی نہ سکے، بھوکا رہ جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا گیا ہے۔ اور صدقہ فطر فرض ہے یہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا۔ دوسری ایک روایت ہے جو صحیح مسلم، صحیح بخاری حدیث نمبر 1503، صحیح مسلم حدیث نمبر 984، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1611، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1826، سنن ترمذی حدیث نمبر 676، موطا مالک، مسند شافعی، مسند احمد، دارمی، بہقی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ فطر فرض کیا ہے، یعنی صدقہ فطر فرض کیا ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ ایک سا کھجوروں سے یا ایک سا جو سے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ یہ فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا کیا اس کا فطر تو جو ہے فطرہ نکل جائے گا، اور جس نے نماز عید کے بعد اس کو دیا تو پھر اس کا فطرہ نہیں نکلے گا، وہ اس کا عام صدقہ شمار ہوگا، فطرانہ شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز عید سے پہلے فطرانہ کو نکال دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ فرض ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، تو اس کی فرضیت بھی حدیث سے صاف صاف واضح ہوتی ہے، اور یہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے نکالا جائے گا، چاہے چھوٹے ہو بڑے ہو، سب کی طرف سے نکالا جائے گا۔ جن کے پاس بھی اتنا اناج ہے کہ جتنے فطرہ نکال سکتے ہیں تو ان کو اوپر فطرہ نکالنا فرض ہے، اور اگر نہیں ہے تو کسی نے ان کو فطرہ دے دیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے پاس اتنا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے وہ فطرہ نکالیں گے، یعنی سبھی مسلمان جو ہے فطرہ نکالیں گے کہ ایک سے دوسرے کو ہوتے ہوئے تمام لوگ اس دن کھا پی سکے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، خالی اسی دن نہیں بلکہ اتنا مل جائے کہ وہ کچھ دن تک کھا سکیں، کچھ دن تک کم سے کم۔ رمضان میں وہ اتنے دن ہے، کام دھندا سے بھی آدمی رک جاتا ہے تو بہت ساری اس کی جو ہے مالی پریشانیاں بھی کچھ لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے، تو کم سے کم کھانے کا کچھ دن کا 10 دن 15 دن مہینہ بھر جو بھی ان کا انتظام ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو پھر سے جو ہے کھڑا کر سکتے ہیں، تھوڑا پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیاں دور فرما سکتا ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، اس پر اجماع نقل کیا کہ تمام
اہل علم کا اس پہ اجماع ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی امام وغیرہ سب جو ہے اس پہ صدقہ فطر کے جو ہے فرضیت کے قائل ہیں۔ صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، اور جبکہ ابھی دلیل میں نے آپ کے سامنے حدیث کی دی کہ صاف صاف لفظ میں فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو سمجھ میں، یا ہو سکتا ہے ان کو یہ روایت اس سمے نہ ملی ہو، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صدقہ فطر پہلے فرض تھا، جب زکوٰۃ فرض ہو گیا تو پھر جو ہے صدقہ فطر کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں اس حدیث کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے، بہقی میں، کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ اس سے ہمیں روکا، اور ہم صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث استدلال کر کے گئے کہ وہ منسوخ ہے، جبکہ اس میں صاف واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے صدقہ فطر فرض کیا تھا، جب زکوٰۃ فرض ہوا تو نہ کسی کو منع کیا کہ صدقہ فطر مت دو، اور نہ کسی کو جو کہا کہ تم دو، تو جب منع نہیں کیا تو مانے کہ وہ لوگ نکالتے ہی رہیں گے، منع کریں گے تب لوگ رکیں گے، اور سب صحابہ اس میں نکالتے رہے، کسی نے اس کو چھوڑا نہیں، تو اس سے منسوخ کا استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ اس حدیث سے ایسا کہیں نہیں ثابت ہوتا ہے کہ اس سے منسوخ ہو گئی، بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صدقہ فطر فرض تھا، ایک فرض اللہ نے اور بڑھا دیا زکوٰۃ کا، یعنی اب دو چیزیں فرض ہو گئی، آپ کے پاس زکوٰۃ بھی فرض ہو گیا اور صدقہ فطر بھی فرض ہو گیا، دونوں چیزیں فرض ہیں، دونوں کو جو ہے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا، کافر یا مشرک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کی دلیل کہیں نہیں ہے۔ اور اس کی روایت جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں انہوں نے صاف صاف واضح طور پہ موجود ہے کہ من المسلمین، مسلمانوں کی طرف سے، اس حدیث کے الفاظ صاف صاف ہے، من المسلمین۔ حدیث میں جو الفاظ ہے من المسلمین، اس بات کا ثبوت ہے کہ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا، اور اس کے لیے اہل علم کے یہ قول بھی ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کافر پر صدقہ فطر نہیں، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، اور علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل علم کے نزدیک، جو حدیث کے جانکار ہیں ان کے نزدیک یہ متفقن علیہ ہے، اس میں کوئی اعتراض کسی نے نہیں کیا کہ صدقہ فطر سے مسلمانوں کی طرف سے نکالا جائے گا۔ صرف ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن مبارک و اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے کہا کہ کافر غلام کے طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ انہوں نے من المسلمین کی یہ تعویل کی ہے کہ اس سے مراد مالک ہے، غلام نہیں، یعنی جو نکالنا مالک ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، غلام کو جو ہے ان کے لیے مسلمان نہیں، ایسا جبکہ حدیث ایسا کہیں جو ہے نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، غلام میں کوئی صدقہ نہیں، یہ اس سے استدلال لیتے ہیں کہ غلام میں کوئی صدقہ نہیں سوائے صدقہ فطر کے۔ تو جمہور نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ عام کو خاص پر محمول کرنا واجب ہے، اور یہاں لفظ عبد یعنی غلام کے عموم کی من المسلمین یعنی مسلمانوں کے ساتھ حدیث میں باقاعدہ تخصیص کر دی گئی ہے، یہ من المسلمین یعنی مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور سعودی مجلس افتتاح
کی جو کمیٹی ہے اس نے بھی اس پہ یہی فتویٰ دیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کافر خادموں کی طرف سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ حمل والیوں کے جو بچے ہوتے تھے پیٹ میں، تو کہا کہ اگر فطرانہ کے دن نکالنے کے دن وہ بچہ 120 دن کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 120 دن پہ روح پھونکنے کا حکم دیا ہے کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو اس لیے جو 120 دن کا بچہ اگر پیٹ میں ہو گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا پڑے گا، جبکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کے لیے کہا کہ لفظ صغیر کا اطلاق درست ہے اور صغیر کی طرف سے رسول اللہ صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے، یعنی صغیر معنی چھوٹوں کی طرف سے، تو چھوٹوں سے مراد انہوں نے پیٹ کے اندر کے حمل کو بھی لے لیا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ابن حجم رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ کسی بھی بات میں حمل کی طرف سے صدقہ فطر کے وجوب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہ بات بغیر سوچے سمجھے کہی گئی ہے کہ حدیث میں موجود کلمہ صغیر میں حمل بھی شامل ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ صدقہ فطر پیٹ کے بچے کی طرف سے واجب نہیں ہے، توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد 3 صفحہ نمبر 375 میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حمل کی طرف سے واجب نہیں ہے، بلکہ جو دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہو، اسی دن پیدا ہوا ہو، جس دن اگر رمضان کے آپ کے چاند نظر آ گیا، اس کے بعد بچہ اگر پیدا ہوا ہے تب اس پہ بھی آپ کو فطرہ نکالنا پڑے گا، اور پیٹ کے اندر جو ہے اس کے لیے حمل والے بچے کے اوپر صدقہ فطر نکالنا یہ کہیں سے دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو اس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 اور 1508 و صحیح مسلم حدیث نمبر 985، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1616 و ترمذی حدیث نمبر 668، سنن نسائی حدیث نمبر 515 وغیرہ کے اندر، ابن ماجہ میں بھی ہے اور ابن حرود میں، مستدرک حاکم وغیرہ میں کئی حدیثوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقیق او صاعا من ربیع، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع کھانے کی چیز، یعنی کھانے کی کوئی بھی چیز ہو گئی، کوئی بھی اشیاء ہو گئی، کوئی بھی اناج ہو گیا، سب چیز اس میں آ گیا، یا 1 صاع جو، یا 1 صاع کھجور، یا 1 صاع پنیر، یا 1 صاع منقع صدقہ فطر نکالتے تھے۔ تو 1 صاع جو ایک سعودی عرب کے اندر اس سمے ناپ چلتا تھا، 1 صاع بولتے تھے، جیسے یہاں پہ کلو وغیرہ ہے چلتا ہے، بھائی کلو ہے، گرام ہے، ایسے چلتا ہے، تو وہاں پہ صاع چلتا تھا، مد چلتا تھا اس سمے میں، آج بھی ہوگا، اب تو بڑا کم نظر آتا ہے یہ چیزیں۔ تو سنت طریقہ تو یہی ہے کہ صاع جو ہے اگر کہیں سے مل جائے تو اس کو علماء کرام چاہیے کہ وہ منگائیں وہاں سے، اور اس صاع کا اسی ناپ کا بنوا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں کہ وہ فطرانہ میں وہی صاع سے ناپ کے ہی نکالیں۔ صاع میں اور مد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما صاع میں اور مد میں، تو وہ چیز اگر رہے تو اس میں سے نکالنے میں اس میں برکت ہوگی، لیکن چونکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 1 صاع سے مراد ہوتا ہے تقریباً اس میں 2.5 کلو نہ جاتا ہے، کچھ لوگوں نے 2.25 کلو کہا، کچھ نے 3.25 کلو، لیکن تقریباً لگ بھگ 2.5 کلو کم سے کم مطلب کہ جو ہے آپ اس میں اناج آتا ہے۔ تو جو بھی نکالیں گے 1 آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج آپ کو صدقہ فطر میں نکالنا ہوگا۔ اسی طرح البتہ معاویہ رضی اللہ عنہ جب حج یا عمرے سے لوٹے تو ممبر پر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، انی ارا مدینی من ثمراء الشام تعدل صاع من تمر، میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم یعنی گیہوں کے 2 مد یعنی آدھا صاع کھجور کے 1 صاع کے برابر ہے۔ تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ اپنا اجتہاد تھا کہ انہوں نے اتحاد کیا کہ چونکہ شام میں، ملک شام میں گیہوں زیادہ ہوتا تھا، یہاں پہ جو ہے گیہوں نہیں ہوتا تھا عرب میں، وہاں پہ جو ہوتا تھا، تو گیہوں کی قیمت جو ہے کھجور کی قیمت سے دگنی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا
کہ اگر کوئی گیہوں نکالتا ہے تو وہ آدھا سا بھی نکال دے گا تو بھی چلے گا، کیونکہ کھجور ایک سا کے کھجور کے دام کے برابر وہ جو ہے گیہوں ہوتا ہے، آدھا سا یعنی 2 مد۔ یہ ان کا اپنا اتحاد تھا، اور بہت سے صحابہ ان کی اس بات پہ عمل کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس سے کرنسی سمجھا، اناج کو نکالنے کو کرنسی سمجھا، جبکہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرنسی موجود تھا، دینار و درہم چلتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابہ نے کبھی بھی دینار درہم فطرہ میں نہیں نکالا، بلکہ اناج ہی نکالا گیا ہے، اور ایک سا نکالا گیا۔ صاف صاف حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا نکالتے تھے۔ اسی لیے جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کی مخالفت کی، اور انہوں نے سیدھے کہا کہ لا اخرج فیہا الا الذی کنت اخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من عقیق، کہ میں تو ہمیشہ اسی طرح صدقہ فطر نکالوں گا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا تھا، ایک سا کھجور یا ایک سا منقع یا ایک سا جو یا ایک سا پنیر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث 984، سنن بیہقی جلد 4 حدیث نمبر 265۔ تو معلوم ہوا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں اتنا ہی نکال لوں گا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا تھا، ایک سا، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے پنیر ہو، چاہے جو ہو، چاہے منقع، جو بھی چیز ہوگی میں ایک سا ہی نکالوں گا۔ یہ معلوم ہوا کہ یہوں سے آدھا سا دینا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اتحاد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ جو ہے ان کی اس بات سے جو ہے اتفاق نہیں رکھتے تھے، ان کی مخالفت انہوں نے کیا، وہ ایک سا ہی نکالتے تھے، جبکہ بہت سے صحابہ آدھا سا نکالنے لگے۔ اسی دور میں صحابہ کے بیچ یہ اختلاف پیدا ہوا، کچھ نے ان اشیاء کو کرنسی کے روپ میں سمجھا تو انہوں نے آدھا سا گیہوں کی قیمت ایک سا کھجور کے برابر تھا نکالنے لگے، اور کچھ لوگ دینار و درہم بھی نکالنے لگے، اور ان کی تعداد دھیرے دھیرے کافی ہو گئی۔ لیکن بہت سارے صحابہ نے اسی کو قائم رکھا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا اجناس دیے جاتے تھے تو ہم ایک سا اجناس ہی دیں گے، اور یہی سنت کے زیادہ قریب ہے۔ بہرحال اختلاف 2 ہی چیزوں میں ہے، گیہوں اور منقع، کہ کیا ان سے آدھا سا دیا جائے گا یا مکمل سا۔ یہ نیل الاوطار کے اندر ہے۔ جمہور امام مالک، امام احمد بن امام شافعی، ان دونوں اشیاء سے بھی مکمل سا دیا جائے گا، ان لوگوں کا یہی کہنا ہے جمہور کے نزدیک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے بیچ یہی ہے کہ ان چیزوں میں بھی ایک سا ہی نکالا جائے گا، آدھا نہیں نکالا جائے گا۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث وہ سب پیش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے گیہوں کا سرے سے انکار ہی کیا ہے کہ فطرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیہوں دیا ہی نہیں تھا، وہاں پہ گیہوں ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں گیہوں دوں گا ہی نہیں، جبکہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ حدیث کے اندر صاف صاف موجود ہے، شروع میں ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سیدھے فرمایا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا اناج نکالا کرتے تھے۔ طعام کا لفظ استعمال کیا، طعام میں یعنی کہ اناج بھی ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور طعام میں کے معنی جو ہے وہاں پہ گیہوں بھی لیا جاتا تھا، تو دونوں معنی ہوتے ہیں، طعام معنی کھانے کی چیزیں بھی، طعام معنی گیہوں بھی ہوتا ہے۔ ابو سعید کو صاف صاف اس میں کہا ہے کہ ایک سا طعام نکالتے تھے ہم لوگ، یعنی کھانے کی چیزیں نکالتے تھے، یا گیہوں سمجھ سکتے ہیں، اس سے گیہوں بھی نکالتے تھے، اس کے معنی مفہوم میں ہے۔ تو گیہوں کا بھی اختلاف، انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ گیہوں جو ہے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ طعام اللہ کے رسول زمانے میں ہم لوگ ایک سا ہی نکالتے تھے، اسی لیے جو ہے آج بھی ایک سا ہی نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح سے ہم کرنسی میں اس کو لے لیں گے تو اس میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ مان لیا اس سمے کھجور کے دگنے کے دام کا گیہوں تھا، لیکن آج کے دور میں دیکھ لیں تو گیہوں کیا ہے، 25 روپے 30 روپے کلو ہے، اور کھجور کی قیمت پتہ چلا 1000 روپے کلو تک، 500 روپے کلو تک، 200 روپے 300 روپے 400 روپے کلو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر گیہوں پہ آپ قیاس کر لیں تو کھجور اگر 500 روپے والا کھجور نکالنا ہے تو کیا ہم 50 گرام نکال دیں گے، ہو جائے گا؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ نہیں
تو اس میں کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم اس پہ آپ آج کے دور میں کہا قیاس کرتے، اس سمے دیکھیے اس سمے کیسے نکالا، تو اس سمے میرے بھائی تو صحابہ کے سمے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے کیسے نکالا جاتا تھا، ایک سا نکالا جاتا تھا، تو ایک سا ہی نکالیں گے تو قیامت تک کے لیے دین ہے۔ اگر ایک سا نکالیں گے سنت کے مطابق تو کبھی بھی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوگا، مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کو کرنسی میں لینے لگیں گے تو یہ ہمیشہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ آگے جا کر کے اور بھی مہنگائی بڑھے گی، کوئی چیز سستا ہوگا کوئی چیز مہنگا ہوگا، تو پتہ چلا کھجور 10,000 روپے کلو ہو جائے گا، بعد میں گیہوں پتہ چلا 50 روپے کلو 100 روپے کلو ہوا، تو اس سمے لوگ کیا کریں گے، اس کے حساب سے نکالیں گے، پتہ چلا کہ 10-20 گرام خالی کھجور نکال دیں گے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جو ہے چاہے کوئی بھی زمانہ ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے، جس کا حکم دیا انہوں نے کہ ایک سا کھانے کی چیزیں، جو ہو چاہے گیہوں ہو چاہے دال ہو چاہے چاول ہو، جو بھی ہوگی کھانے کی چیزیں سب ایک سا ہی نکالی جائے گی، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، اس حساب سے نکالی جائے گی، کھانے کی اشیاء ہی نکالی جائے گی، روپے پیسے یہ نہیں نکالے جائیں گے۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ روپے پیسے نکال کے جس کو دینا ہے اس تک نہیں دیا جائے گا، اس کو اناج ہی دیا جائے گا۔ اب جہاں پہ جمع ہوتا ہے فطرانہ، جہاں پہ جمع کیا جاتے، یہاں پر ہمارے یہاں IRDC میں فطرانہ جمع کیا جاتا ہے، تو جس کو دینا ہوتا ہے وہ آ کر کے IRDC میں جمع کر دیتے ہیں، تو IRDC پھر جو ہے اس کو چاند دیکھنے کے بعد جو ہے یا 1-2 دن پہلے اس کو نکالتی ہے فطرہ جو ہے۔ تو اس میں اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے جوڑ کر کے آٹے کا پیسہ دے دیا یا چاول کا پیسہ دے دیا یا دال کا پیسہ دے دیا یا اور کوئی بھی سامان کا کہ بھائی یہ چیز لے کر کے ان کو دے دیجیے گا، تو اس کا پیسہ دے دیتے، تو اسی پیسے سے جو چیز وہ کہہ رہتے ہیں وہ چیز خرید کر کے گلہ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے اور وہی جو ہے مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے اگر پیسہ وغیرہ جو غلہ نہیں دے سکتے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو پیسہ ہی جمع کر دیتے ہیں یہاں پر آ کر کے اور اس پیسے سے سامان خرید کے ان کا رکھ دیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کافی لوگ بھی دیتے ہیں، یہاں سے بھیجتے ہیں، باہر سے بھی لوگ بھیج دیتے ہیں جو ہے فطرانہ کا۔ تو اس طرح سے تقریباً کئی سالوں سے جو ہے فطرہ جو ہے اسی طرح سے میں نکالتا رہتا ہوں۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کب نکالا جائے گا؟ تو دیکھیے صدقہ فطرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ روزے کے اختتام پر فطرہ کا معنی ہی ہوتا ہے عید الفطر، چھوڑنا، روزہ آپ کا ختم جب ہوتا ہے تب فطرانے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے نکالنا جائے گا، نماز عید سے پہلے نکالا جائے گا۔ لیکن ایک روایت جو کہ ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے، کہ نافع سے روایت ہے جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ بھی ان کے پاس ہی رہتے تھے، تو ان کی بھی جو اولاد تھے ان کے لڑکوں کی طرف سے بھی وہی نکالتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے۔ دیکھیں اس سے ایک مسئلہ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فطرہ اسی کو دیا جائے گا جو قبول کرے، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ فطرہ لیں گے، اگر وہ قبول کرتا ہے کہ ہاں مجھے چاہیے تب دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں فطرہ نہ لینا پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کو نہیں دیا، وہ منع کر دیں گے تو نہیں دیا جائے، جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ زکوٰۃ لیں گے کہ نہیں۔ زکوٰۃ میں اگر کوئی مسکین ہے تو آپ اس کو بنا پوچھے بھی دے سکتے ہیں، لیکن فطرانہ میں یہ شرط ہے کہ آپ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ فطرہ کا لیں گے سامان کی نہیں لیں گے، اگر وہ لینے والے ہیں مانگتے ہیں تو پھر آپ ان کو دیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی آگے فرمایا کہ اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اپنا عمل تھا کہ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے، ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ 1-2 دن پہلے جو ہے نکال کے جمع کر دیا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہے اپنا چاند دیکھنے کے بعد جو ہے وہاں سے نکالیں گے۔ لیکن اس حدیث آثار میں صاف صاف واضح موجود ہے کہ
کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خود ہی دیتے تھے، ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے. تو یعنی وہ جمع کرنے والی جگہ نہیں بلکہ جہاں پہ جو قبول کرتے تھے ان کو دیتے تھے. تو 1-2 دن پہلے اس سے جواز نکلتا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز عید سے پہلے دیتے تھے، چاند دیکھنے کے بعد دیتے تھے. تو بہتر افضل طریقہ یہی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد فطرانہ نکالا جائے. ہاں جہاں پہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ آپ 2 دن 10 دن 5 دن پہلے جا کے جمع کر سکتے ہیں. وہاں سے جو تقسیم ہوگا وہ چاند دیکھنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تقسیم کریں. اگر کبھی کبھی ایسا معاملے سے ابھی جو ہے یہ چل رہا تھا کیا کورونا کا زمانہ چل رہا تھا تو اس سمے چاروں طرف بند وغیرہ کے حالات تھے تو اس سمے 1-2 دن پہلے نکال دیا گیا تھا. لیکن جب ایسے عام حالات ہوتے ہیں تو پھر چاند دیکھنے کے بعد ہی نکالا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور فطرے کو صحیح طریقے سے ہمیں نکالنے کی توفیق عنایت فرما. اور جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہیں ان کو اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے حکم دیا ہے اسی طرح سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.